السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے سامنے سورہ جمعہ لے کر آئے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہمیشہ کی طرح تمام ایپیسوڈز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. اور یہ بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اور سورت شامل کریں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے. سورہ جمعہ کا آغاز کر لیں. جی بالکل. اچھا، سورہ جمعہ 28ویں پارے کی صورت ہے اور اس صورت کے بارے میں ایک دلچسپ سی سعدیہ جب میں پڑھ رہی تھی تو شان نزول میں مجھے نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپوزٹ لکھوایا ہے. یعنی پہلا رکوع پہلے جو ہے وہ نازل بعد میں ہوا ہے نزول کے اعتبار سے. جی، نزول کے اعتبار سے دوسرا رکوع پہلے نازل ہوا ہے لیکن رکھا جو ہے وہ بعد والا پہلے گیا ہے. بالکل. دوسرا رکوع جو ہے وہ جب ہجرت ہو گئی تھی تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آگے تھا نازل ہو گیا تھا. اور جو پہلا رکوع ہے وہ 7 ہجری کو 7 ہجری میں، یعنی کہ کافی 7 سال کا گیپ آ رہا ہے اس کے اندر. فتح خیبر ہو چکی تھی جی، اور یہودیوں کا آخری جو ہے وہ مارکا سر انجام پا چکا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ نازل ہوا تھا. نازل ہوئی. اچھا، دونوں رکوع جب ہم لیتے چلے جائیں گے نا، شروع کا ایک رکوع کا اگر ہم کنکلوژن نکالے تو وہ یہودیوں کے بارے میں زیادہ ہے. یعنی یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اب یہودی تو پہلے کی قوم تھی، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس کو ایک سٹوری کی طرح پڑھتے ہیں کہ اچھا وہ ایک قوم تھی جو پہلے یہ کیا کرتی تھی؟ یہ غلط روایت کہہ لیں یا یہ غلط فہمی کہہ لیں، ہمارے درمیان یہ موجود ہے آمنہ، کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پچھلی قوموں کے تذکرے آ رہے ہیں تو شاید یہ انہی سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انہی کو مخاطب کر رہا ہے. لیکن جو ٹرینڈ ہونا چاہیے، جو طریقہ کار ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس کو کھولا ہی ہدایت کے لیے، تو جب ہدایت کے لیے کھولا ہے تو اس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے، مجھ سے کیا مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے، مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں اس کو لینا چاہیے. اور ہر قصہ ہم اپنے گھر میں بھی جب سناتے ہیں نا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ہم سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، اور ہم بات کسی اور کی کرتے ہیں، سبق کسی اور کو دینا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو بار بار کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے یہ کیا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا نہیں کرنا ہے. اور یہ ایک یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے کہ جب ہم یاد دہانی سیکھنا، جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے نا، آپ بعض اوقات اپنے تجربے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم پچھلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تجربات سے جو ہے وہ اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. قرآن کا طریقہ بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے. پہلی آیت یسبح للہ. دیکھیں کافی جو ہے وہ صورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے اور یسبح سے اور اس سے اسٹارٹ ہوئی ہیں. تو اس کی بڑی میں کہتی ہوں اہمیت بھی کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم اللہ کو اپنا معبود اور اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں تو صرف زبانی اقرار ہی کافی نہیں ہے. اچھا، ہم زبانی بہت بولتے ہیں، ہم نماز میں اتنی بار بولتے ہیں ہم سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. اچھا آمنہ، ایک عام جو ہمارے اندر ایک جو سوچ پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ تسبیح تو ایک ذکر ہے جو مسلسل کیا جائے، اور ہم کچھ خاص پیریڈ میں، کچھ خاص اوقات میں اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کرتے ہیں اور اس میں ہم پڑھتے ہیں. لیکن دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو مانگا تھا مدد کے لیے، اور یہی کہا تھا کہ مجھے ہارون عطا فرمائے تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی تسبیح بیان کریں. اچھا، پھر تسبیح سے میں سوچوں، اور عام طور پہ جو لوگ تسبیح سنتے ہوں گے ہمارے ذہن میں نا وہ تسبیح کے دانے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا. قرآن کے معنی اس سے بہت وسیع ہیں، اور ہمیں اس سے اب نکلنا ہوگا، ہمیں اس سوچ سے نکلنا ہوگا اور ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. تو جو اللہ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری اور جو ہدایت، جو قرآن، جو کتاب ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے، ہم نے اس کو لے کر جو ہے وہ اللہ کی. اور یہی ٹاپک اس کے فوراً بعد آئے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بات میں نے کہیں اور بھی کی تھی کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سبح شروع کیا ہے نا، وہاں کرنے کے کام آئے آگے کہ اللہ بالا تر ہے، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اور یہاں بھی جب یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک اعتراض تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں دنیا کی اس اعتبار سے، تو امیوں کے اندر سے ایک رسول اٹھایا، لیکن اس رسول کی جو بعثت کے مقاصد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقاصد پورے کیے، اور ان 4 مقاصد کا ذکر ہے یہاں پر. 4 خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں اور جو 4 نکات کے اوپر جو وہ بات کی گئی اس آیت کے اندر. ایک، آیات سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، زندگی سنوارتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت سکھاتا ہے.
جی یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ان کاموں کے لیے اور آپ نے کیا. مربی بھی آ گیا, معلم بھی آ گیا, مزکی بھی آ گیا. مطلب اب یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہر چیز الحمدللہ اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا کہ ان کے درمیان دیکھیں یہ جو امی کا جو آمنا آیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اہل کتاب, کیونکہ وہ اہل کتاب تھے یہود و نصارا, ان کے پاس کتاب ہوتی تھی اور اس کے اوپر انہیں بڑا زوم تھا, زوم باطلی کہہ لیں. لیکن جو یہاں پر عرب کے جو یہ مکے کے جو تھا اس میں جو ہے وہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی, تو اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر لحاظ سے ان کو کمتر اور اپنے سے نیچا اور اس طرح کی جو ہے ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اور یہ مقاصد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے اور اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, حالانکہ ان کے پاس ایک بہت وسیع لٹریچر تھا ان معنوں میں. شعر و شاعری ہمیں عرب میں ملتی ہے, بہت زیادہ فصیح شاعری, فصیح زبان ملتی ہے. تو مطلب اللہ کی نظر میں آمنا اصل گمراہ کون ہے, بھٹکا ہوا کون ہے, کہ جس کے پاس علم نہ ہو, بس تجارت بھی تھی ان کے پاس, سب کچھ ہونا, یعنی آپ فائنینشلی اسٹیبل بھی ہوں, آپ کو دنیا کے کتنے ہی گر آتے ہوں, لیکن اگر آپ کی زندگی کی بیس ہدایت کے اوپر نہیں ہے تو آپ بہت جگہ ٹھوکر کھائیں گے, بہت ساری گمراہیوں میں پڑیں گے, بہت ساری زندگی مشکل ہو جائے گی, بہت ساری بندشوں میں خود کو جکڑا ہوا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا آپ کو. اگر ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گمراہ ہیں. چاہے ہمارے پاس علم, دنیا کا علم کافی اس میں موجود ہو, چاہے ہمارے پاس پیسہ ہو, مال ہو, تجارت ہو, صلاحیتیں ہوں, لیکن اگر میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار نہیں ہے تو اس کی نظر میں گمراہ ہوں. بالکل. اور پھر اس رسول کی بعثت جو آگے صورت بتاتی ہے کہ صرف وہاں تک محدود نہیں تھی, یہ بعثت بعد کے لوگوں کے لیے, جو جملہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا, مجھے تو ایسے لگا کہ مجھ سے بات کی ہے, جملہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. میں اور آپ نہیں ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن یہ ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں. یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں جو ہدایت آئی ہے, جو زندگی آسان ہوئی ہے, جو رحمتیں اور برکتیں, وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں. اور ہمارا انتظار کریں گے نا, حوض کوثر پہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں انتظار کروں گا نا اپنی امتیوں کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں یہ بشارت بھی دی ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے اور میرے طریقے پہ عمل کریں گے نا, دعا کی ہے ان کے لیے. تو ہم اور آپ وہ بن سکتے ہیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو تھام کر رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ کے زبردست اور حکیم ہونے کے ذکر کے ساتھ یہ بات آتی ہے, اس کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے, اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ یہودیوں کے اندر یہ بات تھی ذہن میں کہ کیوں ایسا ان کے ذہن میں تھا نا, سوال تھا, جبکہ ان کی تورات کے اندر اس کا ذکر موجود تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بشارت دے چکے تھے کہ, اور وہ تمام خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود, ان کو پتا تھا, پھر بھی انہوں نے اس چیز کو چھپایا. ایک تو آپ نے حق کو چھپایا, ایک تو ان کے اندر یہ تھی, اور دوسرا ان کے اندر یہ ذہن میں تھا کہ آ ہی نہیں سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زبردست حکیم اور بالا ہے تو اس کو وہ کسی کے جو ہے وہ کہنے کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی کہے گا یا کسی کی چاہت ہوگی تو وہ اس پہ, وہ تو کرنے والا ہے, اس کا جہاں دل چاہے وہ اس میں پیدا کرتا ہے, جس کو فضیلت دے دے, جس کو فضل دے دے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے فضیلت لی ہے تو اس کی بھی پوری چارج شیٹ ہے قرآن میں. انہوں نے یہ سب کیا تو ان سے لیا گیا نا, اللہ نے تو دیا تھا ان کو. اور آگے کافی اس میں ذکر آیا ہے کہ کیوں ان کے اندر ایسی کون سی چیزیں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے ہٹایا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اگلی پہلی لائن میں آتی ہے کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو تورات دی گئی تھی, ہم کو قرآن دیا گیا, اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا, یعنی جو رسپانسبلٹی اس کتاب کے ساتھ تھی, جس کو امت کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی, وہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ایک پوری رسپانسبلٹی لے کر آئی ہے. اس کتاب کی قدر کرنا, اس کو پڑھنا, سمجھنا, ہدایت لینا, قائم کرنا, دوسروں تک پہنچانا, یہ ساری رسپانسبلٹیز اس وقت ان کے پاس تھی, آج ہمارے پاس ہے. اور یہ تو آخری خطبے میں کہہ کر گئے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ رہنا کہ میں نے تم تک ہر چیز پہنچا دی, اور اب آگے تم نے اس چیز کو جو ہے نا وہ گواہ بننا ہے. تو ہمیں یہ ہم ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ کسی خاص طبقے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہی دین کو پھیلائے گا, وہی دین کو جو ہے وہ لے کے چلے گا. یہ ہم سب پہ بحیثیت خلیفۃ اللہ فی الارض ہم سب. مجھے لگتا ہے سعدیہ زندگی کا بڑا حصہ نا ہم اسی میں گزار دیتے ہیں کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہر رمضان کھولتے ہیں
بہت سارے عہد کرتے ہیں, اگلے رمضان تک رکھ دیتے ہیں, پھر دوبارہ کھول لیتے ہیں, اور ہمیں سمجھتے 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 اگر زندگی گزر جائے گی, عمل کب ہوگا اور دوسروں تک کب پہنچ جائیں گے. ہمیں لگتا ہے نا ہم کہ صرف نیکیاں کر لینا اور اس پر عمل درآمد کر لینا, عبادت ایک مخصوص جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز, روزہ, زکوٰۃ, ان سب چیزوں کو کر لینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ ادا ہو گئی. جبکہ اللہ تو کہتا ہے نا کہ اس قرآن کو اگر میں نے پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو اس کی خشیت سے ہٹا جا رہا ہوتا. تو ہمارے دل کی تو وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ مومن کے تو دل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن کے ذکر سے گزرتے ہیں تو ان کے دل خشیت سے جو ہے نا وہ رو رہے ہوتے ہیں اور پھٹ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری تو وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی. اور ہم اس قرآن کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی پرسنل لائف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی جو آپ نے اپنے گھروں میں رکھ لی ہے سنبھال کر, وہ تو ایک چھوٹا ایک حصہ ہے اس کا. یہ پوری دنیا کے لیے وہ ہدایت ہے, یہ وہ کنجی ہے جو آپ کے ذریعے دنیا تک جانی ہے. آپ نے قائم کر کے دکھانا ہے کہ دنیا کو کہ ہدایت کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں زندگی, گھر کی زندگی, معاشرے کی زندگی اور آپ کی پوری امت کی زندگی, سیاسی زندگی, معاشرتی کیسے قائم ہو سکتی ہے. تو اب ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنا جتنا ہم سیکھتے چلے جائیں, ہم پڑھتے چلے جائیں, سمجھتے چلے جائیں, تو ان ایک ایک آیت کو جو وہ آگے بھی بڑھاتے چلے جائیں کہ تم نے سیکھا ایک آیت تو بڑھا دو آگے. اور اس وقت اس کو بڑھانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جو ہمارا پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اس کا لنک شیئر کریں, اپنے تمام جاننے والوں تک شیئر کریں. آپ کے ساتھ ساتھ جو لوگ قرآن پڑھیں گے آپ اس کام میں حصے دار ہو جائیں گے, اور آپ بھی وہ اجر پائیں گے جو قرآن پھیلانے والوں کو ملتا ہے. پھر جن لوگوں نے اس قرآن کا بار نہیں اٹھایا, یہاں پہ بھی اور بہت ساری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے جانوروں کے ساتھ. لائک یہاں پہ ذکر ہے گدھے کا, کہ اوپر تو بہت ساری کتابیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے نا, اس کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ اس نے کھولی نہیں ہے, اس کو نہیں معلوم کہ اس سے ہدایت لینی کیسے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے, اگر آپ زندگی میں اپنے کوئی مقصد ہی طے نہیں کرتے, تو پھر آپ اور جانور ایک جیسے ہو جاتے ہیں جس کو صرف اپنی ضروریات پوری کرنے سے غرض ہے. وہ زندگی میں اس نے کیا کھانا ہے, کیسے گزارنا ہے, کب سونا ہے, یہی کر رہا ہوتا ہے نا. تو مقصد زندگی کے بغیر اور ہدایت کے بغیر انسان پھر جانور کی سطح پہ چلا جاتا ہے. بالکل. اچھا یہ بھی ہے کہ ہدایت کے بغیر ہر نعمت اگر وہ ہدایت پہ نہیں ہے تو اس نعمت جو ہے نا وہ آپ کو گمراہی کی طرف غلط ہی استعمال ہوگا, بالکل غلط استعمال ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہدایت کی دعا کرو, ہدایت مانگو. اور ہم اسی لیے یہاں پر آج جو بیٹھے جو کوشش کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت سے سرفراز فرمائے. اچھا ہم یہ والی آیت لیتے ہیں کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یہ زوم موجود تھا, کہ ان کو یہودیوں کو ان کو یہ زوم تھا کہ وہ اللہ کی چہیتی جو ہے وہ قوم ہے, کیونکہ نبیوں کا سلسلہ مسلسل جو ہے وہ یہودیوں کے اندر آ رہا تھا. تو اس کے علاوہ بھی ان کو بہت سارے جو ہے وہ ایسی غلط فہمیاں جو ہے وہ ان کے اندر موجود تھی کہ وہی سمجھتے تھے کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی ہی نہیں. اچھا, اور یہ ہمارے بھی بہت سارے لوگوں میں, شاید ہم میں بھی کہیں ہو, ہم تو مسلمان ہیں آخر میں چلے ہی جائیں گے, یا ہماری نسل یہ ہے, یا ہمارا نسل یہی چیز ہمارے اندر دیکھیں نا وہ بتدریج ہر چیز نیچے اترتی چلی گئی, اور وہی ہمارے اندر بھی کانسیپٹ موجود ہے, چاہے ہم برادری کا سمجھ لیں, یا ہم امت رسول, امت مسلمہ, یا سفارش, یا اللہ کے نبی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سفارش کروا شفاعت کا بہت زیادہ جو ہے ہمارے ذہن میں رہتا ہے. تو دیکھیں اب اگر اس طرح سے تو پھر اگر یہ سلسلہ ہوتا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے سے عذاب کیوں شروع ہوتا. اسی طرح اگر یہ ہوتا تو حضرت ہود علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ, اور یہاں پر ایک اور جو ہم مثال لیتے ہیں وہ حضرت آسیہ کی لیتے ہیں نا, کہ وہ فرعون کی بیوی تھی لیکن ان کی بخشش اللہ تعالیٰ نے فرما دی. یعنی کہ سبق یہ ملا اس سے کہ کوئی زوم, کوئی نسل, کوئی بیک گراؤنڈ اگر عمل کے بغیر ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, فائدہ نہیں دے گا بالکل اس چیز کو. اور پھر وہ کہا کہ تم موت کی تمنا کرو, کیونکہ موت ایسی چیز ہے کہ پھر سب پردے جو ہے وہ موت کے بعد اٹھ جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ پھر تم موت کی تمنا کرو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت پوری کی پوری تمہارے لیے رکھی گئی ہے اور تمہیں جو ہے وہ آگ بالکل نہیں چھوئے گی, تو تم موت کی تو یہ تمنا نہیں کرتے تھے, یہ گھبراتے تھے موت سے. تو اسی وجہ سے یہ دنیا میں بھی جو ہے وہ یہودی جو تھے وہ ذلیل و خوار ہوئے بعد میں, اور اس کے بعد آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ یہی انجام رکھا ہوا ہے. یہاں پر جا کے پہلا رکوع جب مکمل ہو جاتا ہے اور دوسرا رکوع آتا ہے تو اس کا سبجیکٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا, یہ پورا رکوع جو ہے وہ جمعے کے دن کے بارے میں ہے, اور جمعے کا دن بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور اب جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی تو جمعے کے دن میں کیا ڈفرینس ہے. میں نے ایک لفظ دیکھا, شاعر اسلام کے شاعر, اور مجھے بہت امپورٹنٹ لگا کہ ہر مذہب کے شاعر ہوتے ہیں سعدیہ, اور شاعر وہ ہوتے ہیں جو اس کی معاشرتی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں کہ یہ قوم کون سی ہے, اس قوم میں
کیسے طرز عمل ہوتا ہے, یہ کیسی نظر آتی ہے, یہ کیسا پہنتی ہے, یہ کیا سیلیبریٹ کرتی ہے. ان شاعر میں کچھ چیزیں اگر آپ مجھے یاد دلائیں, کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ احرام کو دیکھ لیں آپ, احرام ہمارے شاعر میں شامل ہے, صفا مروہ ہمارے شاعر میں شامل ہے, حجاب کہہ لیجئے, یہ تہوار ہمارے جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے یہ ہمارے شاعر ملت ہے, رمضان. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, اس سے ہماری ایک خاص پہچان ہے امت مسلمہ کی, اور وہ کسی بھی جگہ پہ ہو, وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو, وہ ایک ہی وقت میں اور ایک یگانگت نظر آتی ہے اور ایک اجتماعیت نظر آتی ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمز ہیں, اور اس میں اس بات کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے مماثلت رکھنے والے نہ ہوں, ان کے جیسے نہ ہوں, آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہوں یہ چیزیں کہ آپ کا ایک الگ مذہب ہے جس کے طریقے الگ ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ جمعے کا دن ہے, اور اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت جو ہے وہ اس ٹاپک پہ رکھی ہے. تو یہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ شروع میں تو ذکر کیا گیا کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے, اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی جو فرضیت ہے وہ تو مکہ میں آ گئی تھی. مکہ سے ہجرت سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے, تھوڑے دنوں پہلے ہی جو ہے وہ فرضیت کے احکامات آ گئے تھے, لیکن وہاں پہ تو ممکن نہیں تھا, عملی صورتحال جو ہے وہ وہاں پر ممکن نہیں تھی. تو اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت سے دوران ہی سفر میں ہی جو ہے وہ اپنے جمعہ پڑھایا, اور وہاں پر جو مدینے میں حکم جاری کر دیا گیا تھا, پیغام پہنچا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ امامت میں جو ہے وہ پھر, اور اتنی اس کی اہمیت تھی کہ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور پھر جمعے کی نماز ادا کی جائے گی, بلکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنا تھا اس سے پہلے جتنے مسلمان وہاں موجود تھے انہوں نے جمعے کی نماز ادا کی. تو وہاں سے لے کے آج تک ہماری گلی محلوں میں ہر جگہ یہ نماز ادا کی جاتی ہے. ہجرت سے پہلے جو ہے وہ انفرادی جو ہے وہ جو کہنے چاہیے انفرادی تربیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے, اور اس کے بعد آپ اجتماعی آداب کی طرف لے کر آ رہے تھے اب امت مسلمہ کو نا. تو اجتماعیت اور اجتماعی آداب, اجتماعی عبادت جو ہے یہ بھی بہت اہمیت کی. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ہر ایک اپنے اپنے گھر میں جو آیات آ رہی تھی اپنی اپنی شخصیت بنا رہا تھا, اب یہ کمیونٹی بننا شروع ہو گئی ہے جو اسلام نے آخر میں جا کے کرنا ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں بھی ضرورت پڑی ہے نا کہ ہم ایک کمیونٹی کی طرح بیٹھیں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم مل کے قرآن پڑھیں, تو ہم اور آپ مل کے پڑھ لیتے ہیں روزانہ. اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہے, تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے, کام آسان ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جمعے کے دن کی جو اہم چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جب یہ جمعہ رکھا گیا, یہودیوں کے پاس اپنا دن تھا اور وہ تھا سبت کا دن, ہفتے کا دن. عیسائیوں کے پاس اتوار کا دن تھا. تو ہمیں تاکید کی گئی کہ نہ یہ نہ وہ, تمہارے لیے جمعے کا دن ہے. تو جمعے کی چھٹی بھی ویسے نہیں ملتی. اچھا, اب پہلے جہاں پر جب جمعے کی چھٹی رائج تھی, اور ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں جو ایک تیاری کا ایک الگ ہی مزہ تھا, جمعے کی جو تیاری ہوتی تھی وہ اب وہ چیزیں نظر نہیں آتی. اچھا, ہمیں آپ شیئر کیجئے کہ آپ کے جمعے کے دن کیا ہوا کرتا تھا جب جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی. ہمارے یہاں تو شاید سب کے گھروں میں بریانیاں ضرور بنتی تھی جمعے کو, تیاری مرد نماز کے لیے جاتے تھے, صبح سے صاف ستھرا لباس, اچھا پکوان, یہ ساری چیزیں, اور پھر غسل, پاکی, یہ ساری چیزیں, پھر تلاوت قرآن, استغفار, درود شریف, مطلب بہت ساری چیزوں کی کثرت جو ہے وہ نظر آتی تھی. ویسے تعطیل تو ہے نہیں, اگر نہیں کرنی تو کسی بھی دن چھٹی نہ کرے, لیکن اگر پبلک ہالیڈے کرنی ہے تو جمعے کو ہی ہونی چاہیے, ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ہالیڈے جب نہیں ہے تو خود بخود آپ کا فوکس چینج ہو جاتا ہے. پھر وہ جمعہ کہاں چلا جاتا ہے, نہ بچے گھر پہنچتے ہیں, نہ آفیسز آف ہوتے ہیں, تو وہ جمعے کی جو ہمیں سیلیبریشن کرنی چاہیے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. پھر اس کے بعد سے جمعے کے دن کی ہمیں بہت ساری, اگر آپ کتابیں اور تفاسیر آپ یقیناً خود پڑھیں گے آپ کو بہت ڈیٹیلز ملیں گی, لیکن جمعہ وہی ہے جو اجتماعی طور پہ پڑھا جاتا ہے. اگر آپ گھر کے اندر پڑھتے ہیں, اگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا پاتے, تو پھر وہ ظہر کی نماز ہے. اور خواتین کو ویسے مستثنا کیا ہے, لیکن جن جن لوگوں کو مستثنا بھی کیا ہے نا, خواتین, غلام, بچے, معذور, اگر وہ جا سکیں تو ضرور جائیں. اگر یہ ان کے لیے پاسبلٹی ہو تو آپ کو بہت اچھی فضا اور اجتماعی ماحول جو ملتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن اگر مسجدوں میں ہو جائے کرے تو بہت اچھا. مسجد نبوی اور حرم میں جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. اچھا آمنہ, یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنی جو شاعر ملت ہے, مطلب چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں, انہوں نے آپ دیکھیے ایک دوسرے کو ممیز کرنے کے لیے نا کہ وہ ہفتے والے دن سبت کے دن کرتے تھے تو ہم اتوار والے دن کریں گے, تو اس چیز کے ان کے اندر موجود
موجود ہے. اور ہمیں کیونکہ ہمیں تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے لیے اگر کوئی دن ہے ہفتے میں, اگر تم اس کو اجتماعی عبادت کے طور پہ, تو وہ جمعے کا دن ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو جو ہے نا وہ اتنی اہمیت نہیں دی. اور ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے, فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو لا سکو تو لاؤ, اور اس کے ساتھ تنبیہ بھی بہت ساری جگہ پہ کی ہے جو جمعے کے دن نہیں آتے. کہ ملائکہ جو ہے وہ فہرست ترتیب دے رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ امام جو ہے وہ خطبے سے پہلے جو ہے نا وہ ملائکہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ فہرست بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ خود خطبہ سننے کے لیے جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو کتنی بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس لسٹنگ ہوتی ہے کہ کون کون جو ہے وہ جمعے کے لیے نماز پہ آیا. ہم خواتین جا سکیں ضرور جائیں, نہ جا سکیں تو اپنے گھر کے مردوں کو اہتمام کے ساتھ بھیجیں, بچوں کو اہتمام کے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمارا اس میں حصہ ہو. اچھا, پھر اس کے بعد یہاں پر آتا ہے کہ نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو میں کچھ روایات پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ اللہ کا فضل جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی کرتے تھے کہ لوگوں کے درمیان اتر جاتے تھے, اور پھر کوئی کسی کی عیادت کے لیے جو ہے وہ پہنچ رہا ہوتا تھا, تو کوئی کسی کی جو ہے وہ مزاج پرسی ہو رہی ہے, تو کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو, یا کسی کو کوئی راشن پہنچانا ہے اس کے گھر پہ, تو اس طرح کے کاموں کو بھی ہم جو ہے نا تول دیں. صرف یہی نہیں کہ ہم صرف رزق کی تلاش میں پھیل جائیں یا صرف ہم اپنی روزی اور دکانیں یا کاروبار یا اس طرف اس کو لے کر جائیں, بلکہ اور دوسری نیکیوں کے ذریعے بھی جو ہے نا اس دن ہم. اچھا, ایک چیز آپ نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب نماز ادا ہو جائے تو اس کے بعد آپ جا کے جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب اذان ہو جائے جمعے کی, اس کے بعد ساری خرید و فروخت روک دی جائے. اب بحیثیت خواتین, ٹھیک ہے نا, ہم بیچ تو نہیں رہے ہوتے, ہم خرید تو رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم نے جمعے کی نماز میں عام طور پہ خواتین نے نہیں جانا ہوتا, ہم اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں. کبھی ہم آن لائن شاپنگ ہوگی یا فزیکلی شاپنگ کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ آپ کا فوکس ہر جگہ سے کٹ کے آپ جمعے کی تیاری کریں. اگر آپ بازار کوئی مال کھلا ہوا بھی ہے اور کوئی دکان کھلتی بھی ہے تو آپ نہ جائیں. اس وقت خرید و فروخت کرنے کو انتہائی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. جب جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد آپ انتظار کیجئے, ذکر کیجئے, نماز کی تیاری کیجئے. اذان کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ بھی خریداری کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اور یہی کنٹرول اللہ کو مطلوب ہے کہ یہی کہ نفس کو اپنے روکنا, کہ جیسے وہ آ گئے تھے شام سے, جب یہ اس میں ذکر ہے نا تفسیر کے اندر موجود ہے کہ جو ہے وہ ملک شام سے قافلہ آیا تھا تجارت کا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا. تو اس وقت لوگ جو ہے وہ سننے کے بعد ان کی منادی ہو رہی تھی, قافلہ تجارت منادی کر رہا تھا اور ڈھول اور تاشے بج رہے تھے, تو وہ سننے کے بعد ایک دم سے جو ہے نا وہ سب بھاگ دوڑے اس طرف خریداری کے لیے. اسی وقت یہ جو ہے نا اس کے بعد یہ جو ہے وہ یہ جو آخری آیات ہے یہ اسی کے بارے میں آئی ہیں کہ جب انہوں نے تجارت دیکھی اور انہوں نے کھیل تماشا دیکھا, ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت ساری اٹریکشنز بھی ہوتی ہیں, اور یہ تو چیز اس کے بعد کھینچتی ہے. ایسا ہے کہ یہ جو دنیا کی اٹریکشنز ہیں یہ ہمیں اپنی طرف جو ہے نا وہ ایک مقناطیس کی طرح جو ہے نا اپنی طرف کھینچتی. اور صرف 12 لوگ ایسے تھے جو وہاں پہ موجود رہے اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے چل دیے. نماز کے دن تمہیں پکارا جائے, یعنی اذان جو ہے وہ پکار دی گئی ہے نا, سب کو کہہ دیا گیا ہے حی علی الفلاح, نماز کے لیے آ جاؤ. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی خرید و فروخت کی جاتی ہے, چاہے وہ خرید و فروخت آپ فزیکلی جا کے کریں, چاہے وہ آپ آن لائن کریں, ہر طرح کی خرید و فروخت منع کر دی گئی ہے. اور صرف مردوں کے لیے منع نہیں ہے, خریدار اگر خاتون ہوگی تو مرد تو بیچے گا نا. تو ہر طرح کی خرید و فروخت اللہ تعالیٰ نے یہاں روکی ہے, اس لیے کہ آپ دنیا سے اپنا دل ہٹا لیجئے, ان سارے کاموں کو سائڈ پہ رکھیں اور آپ جمعے کی تیاری کریں. اور یہ چیز رائج کرنے والے جو کام ہے وہ ہم خواتین کا بھی ہے کہ ہم اس کو اپنے بچوں کو جب ہم وہ چیز دکھائیں گے, ہم اپنے گھر کے اندر وہ ماحول بنائیں گے, تو وہ چیز ہماری نسلوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. اور خود نماز پڑھنے اگر ہم نہیں جا رہے, خود جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمیں موقع مل جائے نا, پورا گھر جا رہا ہو. اگر نہیں ہے ایسا موقع آپ کے پاس, اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیے, اپنے بچوں کو بھیجیے, جو خاص کام ہو وہ اس دن کے لیے رکھیے. جمعے کو سیلیبریٹ کرنا اور اس کا ماحول بنانا جو ہے وہ خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پہلے سے مجھے پلاننگ کریں, ہم جمعے کی پہلے سے پلان کریں کہ ہم دیکھیں جمعرات کی مغرب, مطلب جب مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ رات جمعے کی لگ جاتی ہے, تو ہم کثرت سے جو ہے وہ درود شریف وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں چلتے پھرتے اپنے کاموں کے درمیان. صبح فجر کی نماز میں سب کو اٹھانا کرنا, اور اس چیز میں تلاوت سورہ کہف, یہ ساری چیزیں اگر ہم پلان کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو جمعے کا جو شعائر ملت ہے, یہ ہمارا جمعہ, اس کے ہم بہت بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ نماز ختم ہو جائے, سب لوگ نماز پڑھ لیں, اس کے بعد اب اپنی وہ مصروفیات جو اپنی روٹین کی مصروفیات ہوتی ہیں, کسی کو کام پہ جانا ہے تو وہ کام پہ جائے, آپ نے کچھ خرید و فروخت کرنی ہے, اپنے گھر میں کچھ کرنا ہے, آپ کریں معمول کے مطابق. صرف وہ والا جو ٹائم ہے نا درمیان کا, آپ کو منادی ہو جائے, ہاں, وہ آپ نے جمعے کے لیے ہاتھ روک لینے,
بالکل. اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے قافلے کا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کون سا قافلہ تھا؟ دیکھیں یہی کنٹرول جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے نا، کہ یہی رمضان میں ہم اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی پریکٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے کہا رک جاؤ اس وقت رک جاؤ. تو اسی طرح جب یہ آیتیں جب نازل ہوئی ہیں تو اس سے پہلے یہ تھا کہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر، اور اس وقت جو ہے وہ بڑا ایک ٹف ٹائم تھا مدینے والوں کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ویلکم کیا تھا، آپ کو انہوں نے اپنے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے. تو جو کفار مکہ تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بند کر دیا تھا. قافلے نہیں آتے تھے، قافلے نہیں آتے تھے، تجارت نہیں ہوتی تھی، بہت تکلیف میں تھے جو مدینے کے. تو اس کیفیت کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس وقت جب ایک قافلہ اچانک جو ہے وہاں تو اچانک قافلے آ جاتے تھے، اور وہ شام میں ملک شام سے جو ہے وہ قافلہ پہنچا تھا، اور پھر جو ایک انداز ہوتا تھا قافلے کا کہ وہ ذرا ڈھول ڈھاپے اور وہ بجتے تھے اور وہ تھوڑی سی منادی کی جاتی تھی، تو وہ جو شور سنا لوگوں نے تو وہ بس محبت میں وہ یہ سوچ ان کے ذہن میں آئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز کے بعد پہنچیں تو چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور پھر وہ قافلہ جب آگے ٹھہرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کے دوران 12 لوگ بچے تھے اور باقی سارے لوگ اٹھ کے جو ہے، اچھا یہ وجہ نہیں تھی، یہ لوگ وہ تھے جو ہر طرح کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے چکے تھے، لیکن وقتی طور پہ انسان سوچتا نہیں کہ اچھا کیا کروں، انہوں نے سوچا کہ اچھا نماز تو ہوتی ہے یہ لے آتے. اور ویسے بھی ابھی اجتماعی تربیت چل رہی تھی، آپ دیکھیں نا ابھی تربیت کے تو مرحلہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے اندر یہ تھوڑی کمی محسوس کی گئی نا کہ وہ اجتماعی آداب جو ایک ہوتے ہیں اجتماعی عبادت کے، اس سے وہ تو یہ بھی تربیت کا حصہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تربیت کا ایک طریقہ یہ کہ ان کی بھی تربیت ہو اور ہماری بھی تربیت ہو، ہمیں بھی ضرورت ہے اس تربیت کی کہ ان سے کہا گیا کہ جب نماز پوری ہو جائے، عبادت ہو جائے، جاؤ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرو. اور فضل کے معنوں میں ایک معنی تو یہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کی تلاش اور حلال رزق کمانے کو فضل کہا ہے. بالکل ایک چیز یہ ہے، اور باقی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین جو ہے وہ نکل جایا کرتے تھے نماز سے فارغ ہو کر اور لوگوں میں اتر جایا کرتے تھے، ان لوگوں میں کہ جو پریشان حال ہوتے تھے، ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کے لیے، اور لوگ جمعے کے دن کا خاص طور پہ انتظار کیا کرتے تھے. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص دن جو ہے ایک دن جو ہے وہ اس کے لیے رکھا بھی گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس دن ہماری جو ہے وہ فلانی. اچھا چاہے یہ والا کام ہو چاہے حلال رزق ہو، دونوں چیزیں نیکیاں ہیں، تو نیکیاں سمیٹنا اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کا فضل تلاش کرو، نیکیاں سمیٹو. یہ سارے کام جو بھی ہم نے کرنے، مرد ہیں تو وہ رزق حلال تلاش کریں، خواتین ہیں تو وہ والے جیسے حقوق العباد ادا کرنے ہیں، کسی کی خیریت معلوم کرنی ہے، اگر وہ جمعے کے دن کو مخصوص کر لے تو بہت اچھا جمعے کا دن جم گزار سکتے ہیں. پروگرام کے ذریعے اپیل بھی کر دیں حکومت سے اور سے کہ اگر اس چیز کو رائج کر دیا جائے جمعے کی چھٹی کو، تو یہ بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے نسل کو بھی اور ہم اپنے گھروں میں بھی جو ہے وہ شعائر ملت کو جو ہے وہ مطلب ہم مس کرتے ہیں کہ جب جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی تو ہمارے گھروں میں جو فضا ہوتی تھی انداز ہوتا، اگر وہ واپس آ جائے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے تاکہ ہم سب جمعے کے دن کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں. اور پھر فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. ساتھیوں میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ آخر میں ہم کچھ جمعے کے آداب ضرور بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جمعے کے دن ہمیں کرنی چاہیے، ہم خواتین اپنے گھروں کے اندر بھی کریں. کرنا چاہیے. ایک تو مجھے سب سے امپورٹنٹ چیز تو تیاری میں لگتا ہے کہ پاکیزگی، ہر قسم کی پاکیزگی، مسواک کا استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، غسل کرنا، کپڑے صاف رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. بالکل. اس کے علاوہ پھر آپ کے باقی اذکار آ جاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ اذکار اور تلاوت اور سورہ کہف، اس سب چیزوں کی بھی آتی کہ جمعے کے اندر ہم اس کا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے جمعے کے دن، سرما لگایا کرتے تھے. ہاں مطلب تیاری کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں. مطلب بالکل ایک عید کی طرح، جیسے ہم اپنے عید کے تہوار میں ہم تیاری کرتے ہیں، بالکل ہمیں اسی طرح سے خوشی ہمارے دل کو اتنی محسوس ہونی چاہیے اور ہم خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی اس عبادت میں. اور پھر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خاموشی سے خطبہ سننا نا، خطبے کے وقت بہت خاموشی اور فوکس کر کے آپ کو سنیں. اور اگر میں اور آپ مسجد میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب خواتین سے زیادہ مخاطب ہے نا، اگر آپ مسجد نہیں بھی جاتے آپ آن لائن بھی بہت سارے جمعے کے خطبے سن سکتے ہیں. حرم سے ڈائریکٹ لائیو آ رہا ہوتا ہے، گھر کے مردوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج خطبے میں کیا کہا گیا. بہت سی مساجد جو ہمارے گھر کے قریب ہوتی ہیں اس سے بھی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جو ہے اگر ہم اس کو بالکل مطلب اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے سننے کی کوشش کریں تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آخری لائن یہ ہے واللہ خیر الرازقین، جو ہم نے دکانوں پہ لکھ لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے، گھروں میں لکھ لکھ کے لگایا ہوتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بھی راسخ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ بہترین رزق دینے والا ہے.
یعنی یہ ساری کوششیں اگر عبادت پہ حاوی ہو جائیں گی تو رزق میں برکت نہیں ہوگی. عبادت اور اللہ کی یاد غالب ہوگی تو آپ کی تمام چیزوں میں، آپ کے اوقات میں، مال میں اور رزق میں بھی برکت ہوگی. اور یہاں پہ یہ سورت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. الحمدللہ. آج ہم نے سورہ جمعہ مکمل کی. انشاءاللہ تعالی نئی صورت کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.